کہ اس کا ٹائم ٹیبل شفٹ کرنا چاہیے، اس کو فجر کے بعد منتقل کریں، اس کو ظہر کے بعد منتقل کریں، اور عشاء کے بعد اگر آپ کہیں دور دراز کے علاقے سفر کر کے آ رہے ہیں، کم از کم آپ کے جسم میں اتنی توانائی ہو کہ آپ آرام سے اپنے گھر پہنچ کے اپنی نیند کو پورا کر سکیں۔ اگر آپ کی نیند پوری نہیں ہوگی، آپ فجر کے ٹائم کو فجر کے ٹائم نماز صحیح طور پہ ادا نہیں کریں گے، تو میں یہ بات سمجھتا ہوں اس سے آپ کی زندگی بے برکتی پیدا ہوگی، آپ کے کاروبار میں بے برکتی پیدا ہوگی، آپ کے علم میں بے برکتی پیدا ہوگی، روحانی اعتبار سے بھی آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس قربت کا موقع نہیں ملے گا جس کا ذکر علامہ اقبال نے کیا ہے کہ کچھ ہاتھ نہیں آتا بیاہ ہے سحر گاہی۔ جتنا مرضی بڑا بندہ بن جائے، راضی ہو، غزالی ہو، تار، رومی ہو، یہ سارے لوگ کب بڑے بنے؟ جب انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تہجد کے آخری لمحات میں، فجر کے آخری لمحات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور گڑ گڑانے کا موقع ملا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی محنت فرماتے تھے، دن کے ٹائم جہاد بھی کرتے تھے، اپنے کاروباری زندگی کو بھی انجام دیتے تھے، اس کے بعد فیصلے بھی کرتے تھے، وفود کو بھی ملتے تھے، باقاعدہ سارے معمولات، لیکن آپ کا معمول کیا تھا؟ اس وقت آپ بالکل بیدار ہوتے تھے۔ الٹیمیٹلی اللہ نے پھر آپ کو بھی یہ بات کہہ دی قم اللیل الا قلیلا، کہ رات کا بہت بڑا حصہ آپ جاگنے میں نہ گزارا کریں، کچھ کم کر لیں۔ اس کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی یہ بات مطلوب ہے اپنے بندوں سے کہ وہ رات کے وقت سویا کریں۔ اور یہاں میں ایک بات ضرور پن پوائنٹ کروں گا، ہر بندے کا فزیکل فریم دوسرے بندے کے قدر مختلف ہوتا ہے۔ اگر انسان یہ بات محسوس کرتا ہے 6 گھنٹے سونے کا فجر کا ٹائم اٹھ سکتا ہوں، تو اس کو 6 گھنٹے پہلے سو جانا چاہیے۔ ایک بندہ محسوس کرتا ہے میں 8 گھنٹے سونے کے بعد فجر کا ٹائم اٹھ سکتا ہوں، 8 گھنٹے سو جائے۔ کوئی بندہ محسوس کرتا ہے 5 گھنٹے سونے کا اٹھ سکتا ہوں، 5 گھنٹے کے بعد سو کے اٹھ جائے۔ ڈاکٹر خالد جمیل صاحب، آپ سے میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے ابھی ڈاکٹر فاروق صاحب کی گفتگو بھی سنی اور یہاں جو موجود احباب ہیں ان کی گفتگو بھی آپ نے سنی۔ یہ ہم سب کا اس پر اتفاق ہے کہ صبح کے اوقات میں اگر ہماری کارکردگی کا سلسلہ شروع ہو جائے تو وہ آؤٹ پٹ کے لحاظ سے بہتر ہے، ذہنی اور نفسیاتی لحاظ سے بہتر ہے۔ آپ یہ مجھے بتائیے کہ آپ کی نگاہ میں اس کے لیے کیا عملی اقدامات کیے جائیں؟ آپ ایک معالج ہیں، آپ ریہیبلیٹیشن کا خاص شعبہ ہے آپ کا، ذہنی اور جسمانی ریہیبلیٹیشن کا آپ کام کرتے ہیں۔ اس کو ابتدا اس کی کہاں سے کریں؟ ایک تو فجر کی نماز کا اہتمام ہے جیسے ہم ذکر کر رہے ہیں، اس کے علاوہ اور عام زندگی میں کیا کیا جا سکتا؟ دیکھیے اس میں 3 چیزیں بڑی اہم ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں جو 24 گھنٹے کے اندر نوجوانی کی حد تک 8 گھنٹے کی نیند ضرور لینی چاہیے۔ ہمیں ایڈجسٹمنٹ ایسی کرنی چاہیے کہ ہم 8 گھنٹے کی 24 گھنٹوں میں نیند، کیونکہ ہماری جتنی بھی ریپیئر ہوتی ہے باڈی کی وہ نیند کے دوران ہوتی ہے۔ اب وہ لوگ جن کو صبح جلدی اٹھنا ہوتا ہے، ظاہر ہے دے شوڈ انشور کہ وہ ایسے وقت پہ سوئیں کہ ان کے 8 گھنٹے پورے ہو سکے، نمبر 1۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو جسے آپ کہہ سکتے ہیں انیشیشن آف ایکٹیویٹی ہے وہ جلدی شروع ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پہ جب ہم آپ دیکھیں اسلام کے اندر فجر کی نماز کے وقت جب اٹھنے کی تلقین کی گئی ہے تو نماز سے پہلے وضو کرنا ہوتا ہے، اور وضو سے پہلے بھی ایک قسم کی نیت انسان نے ذہن میں باندھنی ہوتی ہے۔ تو برین آپ کا جو ہے وہ اس نیت باندھنے کے ساتھ ہی کچھ کیمیکل ریلیز کر دیتا ہے۔ اس کے بعد پھر جب آپ وضو کرتے ہیں تو آپ کی حرکت ہو کے اسٹریچنگ ہو جاتی ہے آپ کی، اور پھر آپ نماز پڑھتے ہیں اور پھر دن کا آغاز شروع کر دیتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر کوئی طریقہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ جو اسلامی اشعار ہے یا جو اسلامی طریقے ہیں ان کو اپنائیں، اپنی نیند کے اوقات کو برابر رکھیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں خاص طور پہ دیکھیں اس وقت پرابلم آ رہی ہے ہمارے بچوں کی تعلیم کے حوالے سے لیٹ نائٹ پڑھنے کی، اور میڈیا کا اس وقت اتنا زیادہ ہمارے زیادہ جو اچھے پروگرام ہوتے ہیں وہ لیٹ نائٹ لگتے ہیں۔ پھر ہمارے جو ڈرامے یا فلمیں یا اس ٹائپ کی چیزیں، ہمارے ریکریشنل کوئی ایکٹیویٹیز ہے نہیں ہیں، تو سب لوگ رات کے وقت زیادہ سے زیادہ متوجہ ہوتے ہیں، اور جب وہ دیر تک جاگیں گے تو ان کا یہ جو نیند کا سپین ہے یہ کم ہو جاتا ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ نیند کے سپین میں بھی آپ تو خود ڈاکٹر ہیں ماشاءاللہ، اینڈ یو نو کہ ایک ریپڈ آئی موومنٹ سلیپ ہوتی ہے اور ایک نان ریپڈ آئی موومنٹ سلیپ ہوتی ہے۔ ایسے تمام لوگ جو دیر سے سوتے ہیں اور دیر سے اٹھتے ہیں، ان کی جو اصل والی اچھی نیند ہوتی ہے نان ریپڈ آئی موومنٹ وہ خراب ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اٹ از ویری امپورٹنٹ، ماں باپ کو چاہیے، ہمارے ایون میڈیا کی پالیسی بنانے والوں کو چاہیے، ہمارے یہاں اور جو ایسے فنکشنز ہوتے ہیں بہت لیٹ نائٹ، ان کو بالکل آرگنائز کیا جا سکتا ہے، بالکل آرگنائز کرنا چاہیے۔ اور آپ دیکھیں پوری دنیا میں، I'm sorry to میں یہ ایڈ ایک جملہ ضرور کرنا چاہوں گا کہ آپ دیکھیے ترقی یافتہ ممالک کو، آپ دیکھیں آپ کو دنیا کے کسی ملک کے اندر شادی کا فنکشن جو ہے ویک ڈیز میں کوئی کبھی ہوتا ہی نہیں ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ خواتین حضرات ایک بریک کی اجازت دیجیے، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔